السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ہمارا کوشچن یہ تھا کہ آج کے گناہ والے زمانے میں نوجوان صحابہ جیسے تقویٰ کیسا رکھ سکتے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ جیسا تقویٰ صحابہ کا تھا، جیسا ایمان صحابہ کا تھا، تو آج کے نوجوان یعنی ہم لوگ اس کو کیسے اپنائیں یا ہمارے اندر یہ کیسے آئے؟ اچھا سوال ہے، اور یہ ہر دور میں جو ہے ضرورت رہی ہے کہ مسلمانوں کو اگر دنیا اور آخرت اپنی کامیاب کرنا ہے تو اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب، ان کا راستہ ہم کو مت چلا جو مغضوب ہوئے، یعنی جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ ولا الضالین، اور ان کا راستہ بھی ہم کو مت چلا جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اس کی تفسیر میں صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے، اور کامیاب لوگوں سے مراد صحابہ ہے۔ تو صحابہ کی زندگی ہی الٹیمیٹلی اپنا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے ان سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنایا تو دنیا میں بھی آپ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، اور ہم لوگ یہود اور نصارہ کے راستے پہ ہی چل رہے ہیں، ناچ گانا گھومنا پھرنا، نمازوں کا پتہ نہیں ہے، قرآن کا پتہ نہیں ہے، اپنی زندگی ہم پورے غیروں کے طریقے پہ ڈھال دیے۔ اب صحابہ کے جیسا تقویٰ کیسا اختیار کرے سوال کیا گیا، تو سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سیرت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی زندگی پڑھیں، دوسرا ان کے واقعات کو دیکھیں کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کیسے قربانیاں دی۔ ایک صحابی ہے، نماز میں ان کا دھیان نہیں لگتا تھا، مطلب دھیان نہیں لگا، ایک بار وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی نظر نماز کے اندر باغ کے پھلوں کی طرف گئی، اپنے اوپر بڑا غصہ آیا، کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا۔ باغ ملینز کی پراپرٹی صرف اس لیے کہ نماز کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے ان کا تقویٰ کیسا تھا۔ بے شک ہم کتنی بھی کوشش کر کے صحابہ کے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان جیسا بننے کی ہم کو کوشش کرتے رہنا ہے، تاکہ کچھ تو ہمیں ان کا فائدہ، ان جیسا کچھ تو بھی ہمارے اندر آئے۔ جیسے ایک شخص تھے، وہ اپنے بیٹے کو بولتے تھے کہ بیٹا تم کیسے بنو گے، بزرگوں میں سے ہیں، سلف صالحین میں سے ہیں۔ بیٹا کہتا تھا کہ ابو میں آپ جیسا بنوں گا، یہ تابعین میں سے ہے۔ تو اس کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں، تم ٹارگیٹ رکھو کہ تم حضرت علی جیسا بنو گے، حضرت عمر جیسا بنو گے، تو کہ تم ٹارگیٹ بڑا رکھو گے، اونچا رکھو گے، تو تم تھوڑا سا کچھ اچیو کر پاؤ گے۔ ہو سکتا ہے تم حضرت علی جیسا بننے کی کوشش کرو گے، ہو سکتا ہے پھر میرے جیسے کم از کم بن جاؤ۔ تو کہا کہ اونچا سوچو، صحابہ جیسے بننے کی کوشش کرو، تو کچھ نہ کچھ آپ اچیو کر پاؤ گے، کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بے شک ہم ان کے مقام اور مرتبے کو کبھی نہیں پا سکتے ہیں، وہ الٹیمیٹ تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو لوگ بنائے تھے اس جیسے لوگ اب نہیں آئیں گے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان جیسا آپ کو بننا ہے۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس قرآن میں سب سے پہلا سورہ اور کیا چیز مانگنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، کہ وہ راستہ مانگو جو صحابہ کا راستہ تھا۔ کیونکہ اس کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین نے لکھا انعمت علیہم سے مراد ہے انبیاء اور صحابہ، یہ صحابہ کی جماعت ہے جن کا راستہ انعام والا راستہ ہے، اور اسی کو ہم کو اپنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے راستے کو اپناؤ، تو اس کو اپنانے کے لیے آپ کو ان کو پڑھنا ہوگا، ان کی قربانیاں دیکھنا ہوں گی، اور آپ کو یہ کمپیئر کرنا پڑے گا انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا، نماز میں ڈسٹربنس ہو رہا تو
تو کیا میں اپنا چھوٹا سا کھیل کود چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جا سکتا؟ اس کی قربانی نہیں دے سکتا؟ یہ تو کھیل کود تو چھوڑ دیجئے جو جائز ہے، بچے تو ناجائز چیزیں یعنی ٹی وی وغیرہ دیکھتے اور نماز کو چھوڑ دیتے، موبائل کے لیے نماز چھوڑ دیتے، تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور پھر ہم ان کے راستے کو ہم کیسے اپنائیں؟ اس کا ایک اور ایک طریقہ یہ کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے تو ویسا کرنا ہی پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ امید بھی مت رکھیے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کوئی کامیابی ویسی ملے جیسی وہ لوگوں کی ملی تھی۔ تو ان کی زندگی کو پڑھیے، کمپیئر کیجئے، انہوں نے کیسے قربانیاں دی، کیا میں ویسی قربانی دے پا رہا ہوں، یا کم از کم اس کے قریب اس جیسی چھوٹی قربانی کیا دینے کی میری طاقت ہے، میں کر پا رہا ہوں؟ نہیں کر پا رہا ہوں تو اپنے ایمان کو ٹٹولیے کہ ایسا میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں۔ ایک امام شافعی کے اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب، امام احمد ابن حنبل کی، بولنے لگے استاد میں حدیثیں یاد کرتا ہوں، یاد نہیں ہوتی ہے، دین پر اور زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں گھیر لیا ہے۔ کہا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نیکی پہ چلنا آسان کرتا ہے، کیونکہ گناہ اور نیکی دونوں الگ الگ دو تلواریں ہیں جو ایک میان میں نہیں رہ سکتی۔ کہا کہ گناہ کو چھوڑو، نیکی کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری میں آگے بڑھائے گا، تمہارا حافظہ بھی مضبوط کرے گا، تمہیں حدیثیں یاد ہو جائیں گی۔ ایک شخص ان کے پاس ایک بار آیا اور کہنے لگا کہ میں نماز فجر میں اٹھ نہیں پاتا ہوں، کیا کروں، کیا وجہ ہے؟ تو اس کو بھی انہوں نے جواب دیا کہ تیرے گناہوں نے زنجیر کی شکل میں تجھے تو کہا کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ زنجیروں کی طرح جکڑ لیا ہے، تو تم چاہتے ہو کہ فجر میں تمہاری آنکھ کھلے، گناہ کو چھوڑو، جو بھی گناہ ہوتے ہیں، کہا کہ گناہ کو چھوڑ دو۔ گناہ بہت سارے ہیں الگ الگ، ہر الگ انسان الگ گناہ میں گرفتار ہے، کہا کہ گناہ کو چھوڑ دو، فجر میں آنکھ کھل جائیں گی تمہاری۔ ایسا بہت سارے بچوں کی شکایت ہے کہ ہم بہت چاہتے لیکن فجر میں اٹھ نہیں پاتے ہیں، تو یہ گناہ کی کثرت ہوتی ہے، چاہے میوزک ہو، ناچ گانا ہو، یا غیبت چغلی کرنا ہو، یا کوئی بھی حرام کام جس میں آپ انوالو ہیں، تو وہ انسان جو ہے فجر میں اٹھ نہیں پاتا ہے، اس کے گناہ اس کو جکڑ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ گناہ کرنا چھوڑ دے، تیرا صبح میں جو ہے فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایسے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ٹارگیٹ بنائیں، ان جیسا نہیں بن پائیں گے لیکن ان کے قریب انشاءاللہ جائیں گے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ وہی ذریعہ بنا دے ہماری نجات کے لیے۔ جزاک اللہ۔